ویسے تو عیسائی مذہب میں ایسے 5 بنیادی مدے ہیں جن کے بارے میں ہمارے مسلمان دوستوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں اور ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 5 اہم مدے ہیں۔ پہلا، بائبل مقدس کی سچائی، یعنی توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور نبیوں کے صحیفے۔ دوسرا، خدا کا تصور۔ تیسرا، حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت۔ چوتھا، حضرت عیسیٰ مسیح کا مصلوب ہونا۔ پانچواں، گناہوں کی معافی اور نجات۔ پہلا، بائبل مقدس کی سچائی۔ بائبل مقدس کیا ہے؟ یونانی زبان کے لفظ ببلیوس سے ہی لفظ بائبل انگریزی زبان میں شامل کیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں کتابوں کا مجموعہ۔ تو بائبل مقدس صرف ایک اکیلی کتاب نہیں ہے، بلکہ کئی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ ان تمام کتابوں کو 40 سے زیادہ لوگوں نے الگ الگ زبانوں یعنی عبرانی، ارامائک اور یونانی میں 1500 سال کے عرصے میں 3 مختلف بر اعظموں یعنی ایشیا، افریقہ اور یورپ پر رہ کر لکھا ہے۔ بائبل مقدس میں بخوبی اور تفسیر سے وہ سارا بیان درج ہے، جب سے عالم کی ابتدا ہوئی اور پھر حضرت آدم اور بی بی حوا پیدا ہوئے اور بعد میں ان کا جنت سے بے دخل کیے جانا، اور پھر آگے چل کر نبیوں کا آنا، جیسے کہ حضرت حابل، حضرت ہنوک، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں، حضرت موسیٰ، حضرت یہوشو، حضرت شموئیل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے علاوہ بھی کئی اور نبی، اور آخر میں حضرت عیسیٰ مسیح اور ان کے شاگردوں کا وہ تمام ذکر ہے۔ بہت کم مسلمان یہ جانتے ہوں گے کہ بائبل مقدس میں تمام نبیوں کی لکھی الہامیہ کتابیں شامل ہیں۔ عام طور پر مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ عیسائی لوگ صرف انجیل شریف ہی پڑھتے ہیں اور یہودی توریت پڑھتے ہیں، مگر ایسا ہے کہ عیسائی مکمل بائبل مقدس میں شامل ہر ایک نبیوں کی کتاب پڑھتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ سارا کا سارا کلام الہی ہے جو الہام کے ذریعے ان نبیوں پر نازل کیا گیا۔ جب بھی ہمارے مسلمان دوست بائبل مقدس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تب وہ انجانے میں خدا کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف۔ آج مسلمانوں کا یہ قول ہے کہ جو بائبل مقدس ہمیں دستیاب ہے وہ اصلی نہیں رہی، بلکہ یہ بدل دی گئی ہے، اور اس کے بدلے جو اصلی بائبل مقدس ہے یعنی توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف پہلے موجود تھی، مگر آج اس کا وجود نہیں رہا۔ اور یہی تعلیم مسلمانوں کو بچپن سے دی جاتی ہے کہ توریت شریف میں ہدایت اور احکام جو حضرت موسیٰ کو خدا نے دیے تھے، اور زبور شریف جو حضرت داؤد پر نازل کی گئی تھی، اور انجیل شریف جسے حضرت عیسیٰ مسیح اپنے ساتھ لے کر تشریف لائے تھے، ان سب کو لوگوں نے بدل ڈالا ہے۔ تو اس پر ہم مسلمان بھائیوں سے ایک سیدھا سا سوال کرنا چاہیں گے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ بائبل مقدس کو بدل دیا گیا ہے، اور اس کی معلومات آپ نے کہاں سے پائی ہے؟ کیا آپ نے خود اس کی تحقیقات کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یا کہیں کسی دوسرے کے کہنے پر آپ نے اس بات پر یقین کیا ہے؟ اگر بائبل کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے یہ اصول واجب ہے، تو پھر ہر ایک مدعے یا بات کو ماننے یا نہ ماننے کے لیے اسی اصول کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی بھی بات کو مان لینے سے پہلے یہ بہتر ہوگا کہ ہمیں اس کی تحقیقات کر لینی چاہیے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بائبل مقدس بدلی جا چکی ہے، تو بہتر ہوگا کہ ہم اسے نامنظور کر دیں۔ اگر کہیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اصلی ہے، تب تو ہمیں ہر حال میں اسے قبول کر کے اس پر فوراً ایمان لے آنا چاہیے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس تبدیل کی گئی ہے یا نہیں۔ قرآن شریف بائبل مقدس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ مذہب اسلام حضرت عیسیٰ مسیح کے 600 سال بعد اس دنیا میں حضرت محمد کے ذریعے عرب کی سرزمین پر آیا۔ قرآن شریف خود بائبل مقدس کی تصدیق پیش کرتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی توریت،
حضرت داؤد کی لکھی زبور اور حضرت عیسیٰ کی انجیل کی گواہی دیتا ہے۔ تو اسلام کے چلتے یہ تینوں مبارک کتابیں دنیا میں موجود تھیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن شریف ان کتابوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلا، توریت شریف اور انجیل شریف یہ دونوں کتابیں حضرت محمد کی حیاتی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تھیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ان پڑھ ہے، جسے وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ 7واں سورہ اور آیت 157۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، 2 سورہ 89 آیت۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس توریت شریف اور انجیل شریف موجود تھی۔ یہ آیتیں یوں نہیں فرماتی ہیں کہ یہ کتابیں گزرے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہوا کرتی تھیں اور اب وہ اٹھا لی گئی ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ توریت شریف اور انجیل شریف بذات خود کلام الہی ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس حضرت محمد کے زمانے میں بھی تھیں۔ 2، قرآن شریف ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہر اس کلام پاک کا یکساں احترام کرنا چاہیے جو نبیوں پر نازل ہوا تھا۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والوں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ بہک کر دور جا پڑا۔ 4 سورہ آیت 136۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا ہے اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور یعقوب کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ 3 سورہ آیت 84۔ ان آیتوں کے مطابق ہر ایک مسلمان پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی کسی بھی کتاب کا انکار نہ کرے اور ان پر یکساں ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر مسلمان بھائی بائبل مقدس کا صاف صاف انکار کر دیتے ہیں اور اس کا احترام نہیں کرتے۔ 3، قرآن شریف فرماتا ہے کہ اس سے پہلے جو مقدس کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان سے راضی ہے اور وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى
من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ 10واں سورہ آیت 37۔ یعنی قرآن شریف یہ قبول کرتا ہے کہ وہ ہر ایک الہامی کتاب کا محافظ بن کر اترا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ 5واں سورہ آیت 48۔ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے۔ 35واں سورہ آیت 31۔ 4 قرآن شریف اہل کتاب یعنی بائبل مقدس کے پڑھنے والوں کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ان تک بھیجے ہوئے کلام پر قائم رہیں۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو توریت اور انجیل کو اور اسے جو تمہارے اوپر اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ 5واں سورہ آیت 68۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر توریت شریف اور انجیل شریف کو منسوخ یا بدل دیا گیا ہے تو پھر کیسے یہودی اور عیسائی ان کی ہدایتوں پر چل سکتے تھے؟ اوپر درج آیات صاف طور سے ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن شریف پہلے والی کتابوں کو نہ تو رد کرنے آیا ہے اور نہ تو ان کے بدلے بھیجا گیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے راضی ہے۔ تو قرآن شریف میں درج ہے کہ جو کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہیں وہ قابل یقین ہیں کیونکہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جو دوسری کتاب یعنی قرآن شریف ہے اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں یعنی توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف کی خصوصیات اور ان کے بے مثال انداز کی تصدیق کرتا ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، ذرا سنو تو لوگوں، میں آیا ہوں تاکہ میں توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف کی گواہی دوں۔ ان میں جو جو باتیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور میں بھی ان سے راضی ہوں۔ 5 ہر ایک مسلمان کو خدا پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ کسی یہودی سے حلال کھانے کی بات پر بحث کرے تب وہ اس یہودی سے اس کا ثبوت حضرت موسیٰ کی توریت شریف کے حوالے سے مانگے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس سے پہلے کی توریت اترے۔ کہو کہ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ 3 سورہ آیت 93۔ اگر توریت شریف کو بدل دیا گیا ہے یا وہ منسوخ کی گئی ہے تب کوئی یہودی اسے پڑھ کر سچائی کیوں جاننے کی تکلیف اٹھائے گا؟ اگر انہیں پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے تو اس سے پہلے کی لکھی یہ کتابیں بے شک قابل یقین ہوں گی، اور ایسا ہی خیال اس میں ظاہر ہوتا ہے۔
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور اہل کتاب والے ہرگز جنت میں نہ جائیں گے مگر وہ جو یہودی یا ناصرانی ہوں. یہ ان کی خیال بندیاں ہیں. تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو. دوسرا سورہ آیت 111. 6. جو کتابیں حضرت محمد سے بھی پہلے تھیں انہی کے ذریعے حضرت محمد اور آپ کے صحابیوں کو اس شک کو دور کرنا تھا جو حضرت محمد پر اتری وحی کو لے کر ان میں پیدا ہوتا تھا. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. بس اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. بے شک کہ تم پر حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو. 10واں سورہ آیت 94. اگر پہلے ہی توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف بدل دی گئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو حکم کیوں دیا کہ آپ جا کر ان لوگوں سے صلاح لیں جو ان کتابوں کے عالم تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ تمام کتابیں انسانوں نے بدل دی ہیں؟ اب اس دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو شروع سے ہی محفوظ رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم فرمایا گیا تھا. 7. آخر میں قرآن شریف فرماتا ہے کہ خدا بائبل مقدس کا محافظ ہے اور وہی اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. 15واں سورہ آیت 9. اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام نازل کرتے ہیں وہ خود اس کے محافظ ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے ہر ایک پیغام کے لیے. اس آیت میں عربی زبان میں جو لفظ پیغام کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ذکرہ. یہی لفظ ذکرہ قرآن شریف میں اس سے پہلے کی کتابوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. یقیناً اس میں بائبل مقدس شامل ہے جیسے اور بھی آیتوں میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، پس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. 16واں سورہ آیت 43. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور تم سے پہلے بھی جسے ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. 21واں سورہ آیت 7. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور نصیحت عطا کی خدا ترسوں کے لیے جو بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں. 21واں سورہ آیت 48. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے. 40واں سورہ آیت 53. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ 21واں سورہ آیت 105۔ یہ ساری آیتیں اس بات کو پختہ کر دیتی ہیں کہ جو انکشاف حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد پر اترے تھے، اور جو کتابیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس حضرت محمد کی سلامتی میں تھیں، وہ خدا کی جانب سے تھیں، اور اس نے ان کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ بائبل بدل دی گئی ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ مانتا ہے کہ خدا پاک اپنے بھیجے ہوئے پیغام کو بدلے جانے سے روک نہ سکا اور اپنے الہام کی حفاظت کرنے کے وعدے کو بھول گیا۔ حضرت محمد اور توریت شریف۔ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ قرآن شریف کا بائبل مقدس کے تعلق سے کیا کہنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد خود اس پر کیا فرماتے ہیں۔ احمد بن سید ابن وہاب ہشام زید بن اسلم ابن عمر سے روایت ہے، یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ کو کف تشریف لے آنے کی دعوت دی۔ تب آپ ان کے مدرسے پہنچے۔ یہودیوں نے کہا، ابو القاسم نام کے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، تو ذرا اس کا انصاف کیجیے۔ انہوں نے رسول اللہ کے بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ رکھا۔ آپ اس پر بیٹھ کر فرمانے لگے، توریت لے آؤ۔ تب توریت پیش کی گئی۔ آپ نے اپنے نیچے سے تکیہ سرکایا اور اس پر توریت رکھ کر فرمانے لگے، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تیرے بھیجنے والے پر بھی۔ پھر آپ نے فرمایا، آپ میں سے کسی ایسے شخص کو لے آؤ جو کہ اس کا عالم ہے۔ تب ایک نوجوان کو لایا گیا۔ خبر دینے والے نے رجم کی باقی حدیث اسی طرح سے بیان کی جیسی حدیث نفی کے ملک نے بیان کی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب نمبر 38، کتاب الحدود، حدیث کا نمبر ہے 4431 اور 4434۔ تو کیا اس سے یہ مطلب نکالا جائے کہ حضرت محمد کے زمانے میں توریت شریف کو بدلا ہوا مان کر اس پہ ایمان نہیں لایا گیا تھا؟ اس حدیث سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں۔ پہلا، حضرت محمد کے ہاتھوں میں توریت شریف کی اصلی جلد رکھی گئی تھی جو ان کے زمانے میں کھلے عام پڑھی جاتی تھی۔ یہودیوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا کہ حضرت محمد کے پاس جو توریت لائی گئی وہ ان کی اپنی توریت شریف سے مختلف تھی۔ در حقیقت ایسا ہوا ہوگا، وہ توریت شریف یہودیوں کی تھی، کیونکہ اس وقت نہ تو حضرت محمد اور نہ تو کوئی اور عرب اسے عبرانی زبان میں پڑھنا جانتا تھا۔ یہ کتاب خدا کا لا تبدیل کلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ 10واں سورہ آیت 94۔ دوسری بات، حضرت محمد کا اس طرح سے توریت شریف کا طلب کرنا اور اس کا احترام کرنا آپ کی امت کے لیے آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس تکیے پر حضرت محمد نے تشریف فرمائی تھی اسے انہوں نے اپنے نیچے سے سرکایا اور اس پر توریت شریف کو رکھا کہ کہیں اس کے ساتھ بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو کیا اللہ کے بھیجے اس پاک کلام کے ساتھ ہر ایک مسلمان کو ادب سے پیش آنا چاہیے یا نہیں؟ تیسری بات، جو ذکر حضرت محمد نے کیا تھا، میں تم پر ایمان لایا، اور اس پر جس نے یہ انکشاف دیا ہے، وہ ہر ایک مسلمان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ بائبل مقدس پر بنا شک کیے ایمان لے آئے اور اپنی نبی کی قائم کی گئی اس مثال کو سنت مان کر اس پر چلے۔ تو اب آگے آپ کبھی بھی یوں نہ فرمائیں گے، میرے عزیز عیسائی دوست، آج آپ کے پاس وہ اصلی توریت نہیں رہی۔ تو کیا آپ اس بات کو حضرت محمد سے بہتر جانتے ہیں، جبکہ آپ خود اس کلام مقدس پر ایمان لے آئے تھے جس کلام کو یہودی پیڑھی در پیڑھی پڑھتے آئے؟ سیرت رسول اللہ سے پائے گئے ثبوت۔ کچھ مسلمان عالموں کا یہ بھی ماننا ہے کہ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل شریف حضرت محمد کے وقت تک تو محفوظ تھیں، مگر بعد میں لوگوں نے انہیں تبدیل کر دیا۔ حضرت محمد کی رہائش 6 اور 7ویں عیسوی میں تھی، مگر ہمارے پاس بائبل مقدس کی وہ جلدیں آج بھی صحیح سلامت محفوظ ہیں جو حضرت محمد کی پیدائش سے پہلے اور آپ کی وفات کے بعد کی ہیں۔ آثار قدیمہ اس بات کو ثابت کر چکا ہے کہ جس توریت شریف
ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ का जिक्र कुरान शरीफ में आता है, ये वही किताबें हैं जो आज की बाइबल मुक़द्दस में शामिल हैं। इस बात की तस्दीक जनाब इब्न इसाक भी देते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद की सवाने उम्री या सिरात सबसे पहले लिखी थी। उन्होंने साफ तौर से शनाख्त दी है कि जिस इंजील शरीफ का जिक्र कुरान शरीफ में आया है, उसी को ईसाई नया अहदनामा का नाम देकर मुखातिब करते हैं। आपने लिखा है, उन बातों में से जो बातें मुझे बताई गई हैं, जिन्हें ईसा इब्ने मरियम ने इंजील में फरमाया है, जो खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुई, जो इंजील शरीफ में दर्ज है, ताकि मैं खुदा के इस नबी की सिफात के बारे में कैसे बयान करूं। तो ये बात वहां से है जब रसूल यूहन्ना ने हजरत ईसा की उम्मत वालों के लिए वो सारे अहकाम ईसा इब्ने मरियम के अहदनामे के वसीले से इस इंजील शरीफ में दर्ज किए हैं। इब्ने इसहाक की सीरत रसूल अल्लाह, हम देखते हैं किस एतमाद के साथ जनाब इब्ने इसहाक यहाँ रसूल यूहन्ना और उनकी दर्ज की गई इंजील शरीफ का हवाला देते हैं। ये यूहन्ना के बयान हैं जो नए अहदनामे का एक हिस्सा है, जिसे ईसाई इंजील शरीफ कहकर मुखातिब करते हैं। हमने अब तक ये देखा है, ना तो कुरान शरीफ और ना तो हजरत मोहम्मद ने कहीं भी ये इशारा किया कि बाइबल मुक़द्दस किसी भी तरह से बदल दी गई है। हम अपने मुसलमान भाइयों से ये सवाल पूछते हैं कि वो हमें कुरान शरीफ और हदीस या हजरत मोहम्मद के दौर की ऐसी कोई भी लिखी हुई आयत दिखाएं जहां ये लिखा है कि तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ बदल दी गई हैं और अब वो काबिल यकीन नहीं रही। क्या आप हमें साफ गोही, बिलाशुबा और वाज़े तौर पर लिखी हुई ऐसी आयत बता सकते हैं? बाइबल मुक़द्दस के बदल जाने का ख्याल कहां से आया? शुरू में जो मुसलमान थे, उन्होंने कभी भी ऐसा ख्याल जाहिर नहीं किया कि तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ को इनके मानने वालों ने तब्दील कर दिया है, जिस तरह से आज के मुसलमानों का मानना है। मगर आज के मुसलमानों के पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है कि तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील शरीफ बदल दी गई हैं। हजरत मोहम्मद के बाद गुजरी 4 सदियों के दौरान, यानी 600 से 1000 ईस्वी तक, कोई भी ऐसा काबिल मुअल्लिम या इल्म दीन मुसलमान नहीं था जिसने संजीदगी से ये हुज्जत की कि इंजील की कोई भी किताब असली नहीं रही। बाइबल मुक़द्दस को झुटलाने का काम शुरू हुआ इब्न काजिम नाम के एक मुसलमान से। वफात 1064 ईस्वी। इब्न काजिम ने कुरान शरीफ की इस आयत का हवाला देकर कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस के दरमियान एक इख्तिलाफ खड़ा कर दिया। وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی۔ چوتھا سورہ آیت 157۔ قرآن شریف کو ہر حال میں سچا ثابت کرنے کی خاطر ابن قاسم نے یہ ضروری سمجھا کہ بائبل کو غلط ثابت کیا جائے، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر مرے تھے، لیکن اوپر دی گئی قرآن شریف کی یہ آیت یہ کہتی ہے کہ آپ کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ تو سولی دی گئی، مگر حضرت محمد نے اپنی امت سے فرمایا ہے کہ انجیل شریف کا احترام کرنا لازم ہے۔ تو اس بات سے ابن قاسم نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید آج کی انجیل شریف عیسائیوں کے ہاتھوں بدلی جا چکی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ پختہ تواریخی ثبوتوں پر قائم نہیں ہے، بس یہ ان کی اپنی سمجھ اور خواہش تھی کہ اس طرح قرآن کو محفوظ رکھا جائے۔ ایک بار اس طریقہ کار کو اپنا لینے کے بعد کوئی بھی حوالہ ان کے اس الزام کو واپس لینے سے روک نہیں پایا۔ اصل میں اپنی مخالفت کرنے والوں پر وار کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا۔ انہوں نے سوچا جب ہم ان کی مذہبی کتابوں کو جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں تب وہ ان کتابوں کے حوالے کا سہارا نہیں لے پائیں گے، اور انہوں نے یہ منہ پھٹ بیان دیا۔ عیسائیوں نے آسمان سے اتری انجیل شریف کو کھو دیا، بس اس میں کچھ آیات ہی بچ پائی ہیں جنہیں خدا نے ان کے خلاف ایک گواہی کے طور پر رکھ چھوڑا ہے، اور ان کے بعد لکھنے والوں نے اسی خیال کو بڑھا چڑھا کر
बहस करने की एक वजह बना दिया। बाइबल मुकद्दस पर लगी इस झूठी तोहमत को वसूख से पेश किया है। जनाब सालिक इब्ने अल हुसैन वफात 1200 ईस्वी, अहमद अत कराफी वफात 1285 ईस्वी, सईद इब्ने खसाम वफात 1320 ईस्वी, मोहम्मद इब्ने तालिब वफात 1327 ईस्वी, इब्ने तमीज़ा वफात 1328 ईस्वी, और इनके अलावा कई और भी थे। और तब से लेकर आज तक मुसलमान मुआलिमों के लिए ये एक बना बनाए इख्तिलाफ का मुद्दा बन चुका है। कई ऐसे मौतबर मुसलमान आलिम हैं जो ये कभी नहीं मानते कि बाइबल में तब्दीलियां लाई गई हैं, और आज जिस इंजील को हम पढ़ते हैं उसे वो बिल्कुल सही मानते हैं। अली अल तबारी वफात 855 ईस्वी इंजील को सही मानते थे। अम्र अल गाकिस वफात 869 ईस्वी इंजील को सही मानते थे। बुखारी शरीफ वफात 870 ईस्वी इंजील को कबूल करने वाले आलिम थे। आपने इस्लाम की शुरुआती रवायतों को जमा किया और कुरान के हवाले से ही बाइबल पर जो उनका अपना ईमान था उसे साबित किया। देखिएगा तीसरा सूरा और आयतें 72 और 78। अल मसूदी वफात 956 ईस्वी इंजील को सही मानते थे। अबू अली हुसैन विंसिना वफात 137 ईस्वी इंजील को सही मानते थे। अल गजाली वफात 1111 ईस्वी इंजील को सही मानते थे। बिलशुबा उन जबरदस्त मुसलमान आलिमों में से एक थे, हालांकि वो इब्ने काजिम के बाद थे, मगर आपने उनकी तालीमात को नामंजूर किया। इब्ने खल्दून वफात 1406 ईस्वी इंजील को सही मानते थे। वो भी इब्ने काजिम के बाद वाले दौर के हैं, मगर वो उनके ख्यालात और तालीम से सहमत नहीं थे। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर रखी थी, फरमाते हैं, हम मुसलमानों की राय में ये साबित नहीं हो पाया है कि बाइबल मुकद्दस में तहरीफ लफ्जी यानी लफ्जों की तब्दीली की गई है। जनाब फखरुद्दीन राजी हजरत मोहम्मद के भतीजे हजरत इब्ने अब्बास के हवाले से बताते हैं, यहूदियों और ईसाइयों को लेकर ये शुबहा था कि उन्होंने तौरात शरीफ और इंजील शरीफ में तब्दीलियां पैदा की हैं, मगर मुअल्लिमों और इल्म दीन के माहिर लोगों की राय में इन किताबों में कुछ भी तब्दील करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये सहीफे लोगों को हिफ्ज थे और दूर दूर तक इनकी शोहरत जा चुकी थी और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जाता था और खानदान दर खानदान इन्हें महफूज रखा गया था। मुसलमान भाइयों को आज भी इस सवाल का जवाब देना जरूरी है, आप आखिर क्यों मानते हैं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो चुकी है, जबकि ना तो हजरत मोहम्मद और ना तो आपके सहाबी और ना तो औलिया और अंबिया ये बात मानकर चले थे। अब आपको ये फैसला करना है कि ये लोग सही थे या कि इब्ने काजिम। आखिर में हम एक और मुसलमान आलिम की बात आगे रखते हैं, क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों के मुस्तनिद सहीफे आज भी उसी तरह महफूज हैं जिस तरह हजरत मोहम्मद के जमाने में थे, तो इस बात पर बहस करना मुश्किल है कि जो कुरान शरीफ का इशारा तौरात शरीफ और इंजील शरीफ की जानिब है, वो सिर्फ उस असली तौरात शरीफ और उस इंजील शरीफ की तरफ है जो हजरत मूसा और हजरत ईसा के दौर में हुआ करती थीं। अगर देखा जाए तो ये किताबें आज भी वैसी ही हैं जैसी वो हजरत मोहम्मद के दौर यानी 7वीं ईस्वी में थीं। तब तो जो ऊंचा मर्तबा कुरान शरीफ ने इनको दिया है, तो वैसा ही मुकाम उनका आज भी होना चाहिए। तबारी से लेकर राजी तक और इब्ने तैमिया से लेकर कुतुब तक जो कुरान शरीफ की तफसीरें पाई जाती हैं, वो भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। यहूदियों और ईसाइयों की इल्हामिया किताबों को पूरी तरह से इनकार करने का जो फैसला आज के मुसलमान भाइयों ने अपनाया है, उसे ना तो कुरान शरीफ या उसकी तफसीरों के हवाले से कोई मदद मिलती है। हमें अब भी आगे चलकर बहुत सारी तहकीकात करने की जरूरत पेश आएंगी, ताकि हम ये पुख्ता तौर पर जान सकें कि जो तहरीफ के अकीदे की पेचीदगी और इस तहरीफ की तालीम कैसे मुआशिराती, सियासी और ज़हनी इबारत की सूरत हाल इस्लाम में पैदा हुई। द चेंज ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ Jewish and Christian scriptures by Saeed Abdullah, Muslim World, Fall 2002,
वॉल्यूम 92, इशू 3/4, पेज 419। तो इस तरह बाइबल मुकद्दस को एक इल्हामिया और ला तब्दील और कभी ना गलत साबित होने वाली किताब मानकर उस पर ईमान लाया जा सकता है। हमारी इस किताब को पढ़ने वाले अजीजों, हम तहे दिल से चाहते हैं कि आप भी इस हकीकत को जानें और अपना फैसला सच की बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए लें। अब हम चलते हैं अपने अगले मजमून पर, जो है इस्लाम में और ईसाईयत में खुदा का तसव्वुर क्या है।